اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے، اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسیپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے. وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے، اللہ کی مرضی نہ قبول کرے. پابند کوئی نہیں ہے، دھونس کوئی نہیں ہے. یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا، اڑ کے ہو گئے، بڈھے ہو گئے نا، یہ پانی بھابی ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسے پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ باتیں ہوتی تو بحری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے. بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کہ جی بسم اللہ پڑھو. دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت. تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا. وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا. یہ پاسبل نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے. اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ جو آزمائشوں کا معاملہ ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو معجزے والا معاملہ کر دے وہ الگ. یہاں پہ لوگ یعنی آئے دن کہتے ہیں وہ جی فلاں بندے نے جناب آگ کی چھال مارتی، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا نا، سر لے ہو نا مارو چھال جناب. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ کام کر کے بتا دیں آپ جس مسلک کے ہیں، میں پورے پاکستان کو اس مسلک کے اوپر لے آتا ہوں. لائیں تو پریکٹیکلی پتہ چل جائے گا. یہ سب کے سب ہوتی ہیں جھوٹی باتیں. اسی لیے وہ کہیں کونے خدرے میں واقعات ہوتے ہیں، بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں، میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے. پاکستان کے جب وہ جہاز آپ کو پتہ نا ایک بار غائب ہو گیا تھا اس طرف جاتے وقت گلگت میں، وہ آج تک نہیں ملا. تو سر کو بزرگ ڈھونڈ دے نا، بتا دے کدھر ہے. وہ بجلی پوری کرتے ہیں، کہتے جی نگاہ مار وہ دنیا چلاتے ہیں. جی سر بجلی چلا دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ لادہ بات ہے. یہ سارے بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ شفا انٹرنیشنل میں لے کے جاتے ہیں. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ جی پوری زندگی تے سانو کہانیاں کراندے رہے ہو، ہن انہاں نوں بھی کسی مزار تے لے کے جاؤ نا علاج کرانے واسطے. آج تک جتنے کلیمڈ بزرگ ہیں ان کے کیا آپریشن نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کا کئی، اب میں نام نہیں لیتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو کسی مزار پہ نہیں ان کو لے کے گئے، آغا خان لے گئے. کیوں؟ ہمارے بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، بزرگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کو لے جاتے ہیں. کرو نا اپنے آپ کو بھی ٹھیک، چلو کسی بڑے کو لے جاؤ. کہانی ہوتی ہے. اس لیے میں نے چیلنج دیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نا کہ بزرگ جو ہیں وہ روحانی آپریشن کر لیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات، تو آپریشن تو بہت بڑی بات ہے. ایک بچے کا ختنہ کوئی کر کے بتا دے ہم بزرگ مان لیں گے، لیکن بلیڈ مارے بغیر تے جے نہ ہویا ختنہ تو پھر کیا کریں گے انہوں نے. چلو اگے رہن دو، میں کو سخت کار نہیں کرتا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. سر یہ ایک آیت کا جو پورشن ہے نا اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ پورے کے پورے یعنی الہامی کتابوں کا نچوڑ ہے یہ کہ زندگی موت کا سسٹم اللہ نے کیوں پیدا کیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے. کوئی کہتا ہے انسانیت کی خدمت مقصد ہے، کوئی کہتا ہے صرف ماتھے ٹیکنا مقصد ہے. نیک اعمال، نیک اعمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے. اور نٹ شیل میں آپ بیان کریں گے نا جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا، اطاعت اختیار کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونا ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ و برباد کر دے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین ثم آمین. وہو العزیز الغفور. وہ غالب ہے،
عزت والا ہے اور بخشنے والا ہے، العزیز ہے، اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ڈھیل دیتا ہے۔ اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے نا، بخشنے والا مہربان ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل فرمانے والا ہے، عدل میں تو رحمت اور غضب برابر ہونا چاہیے، تبھی برابری ہوگی نا۔ عدل کہتے ہیں نا توازن کو، تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جانے والی۔ وہ میاں محمد باقر صاحب کا بھی شعر ہے نا، عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کانپیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کریں، اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنہگار لوگ بھی بخشیں۔ حتیٰ کہ سورہ فاطر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا، پھر کہیں نہ کہیں کسی سے لغزش ہو جاتی ہے۔ اور سر معذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے۔ اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا، وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ، تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی، تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے، تو کیا قرآن میں نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے۔ تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا، پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا۔ پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا، غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔